سوال ہے کہ how does the conception of Adam and Eve falling from the heavens go with the development of Darwinian science of evolution. قرآن مجید نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ کسی اوپر کی دنیا سے نیچے آئے ہیں. قرآن مجید کے نزدیک تو وہ یہیں پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کا پورا پروسیس قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کی دلدلی مٹی سے ان کو بنانے کی ابتدا کی تھی، اور پھر ہم نے ان کا پہلے قالب یہ جسم تیار کیا تھا. جب یہ جسم کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا اور اس کو ہم نے درست کر لیا، سنوار لیا، تو پھر ہم نے وہ جو شعور ہمارے اندر ہے وہ پھونکا ہے آسمان سے اس کے اندر. تو جب وہ شعور اس کے قالب میں آیا ہے تو وہ محض ایک حیوان انسان نہیں رہا، وہ انسان بن گیا ہے. تو یہ پروسیس قرآن نے سورہ سجدہ میں خود بیان کیا ہے، اس لیے کسی اوپر کی جگہ سے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ یہیں پیدا ہوا ہے، اسی جگہ اسی مٹی سے اس کا قالب بنا ہے. قرآن کے نزدیک کئی مرحلوں سے گزر کے بنا ہے. جب وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوا ہے تو پھر ان میں سے دو کا انتخاب کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے شعور ودیت کیا ہے. یہ جو ہمارے اندر علم ہے، عقل ہے، ہمارے اندر جمالیات کا احساس ہے، اخلاقی حص ہے، یہ ہمارے باطن میں جو شعوری انسان آیا ہے وہ ودیت کیا گیا. یہ شعوری انسان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روحانی مخلوق ہے، یعنی یہ مادہ نہیں ہے، اس کا جسم مادی ہے. تو یہ یہیں تیار ہوا ہے، البتہ اس کی شخصیت آسمان سے آئی ہے. قرآن کا تصور یہ ہے. Okay, good evening everyone. So my question is, God is perfect and being devoid of any trait is imperfection. Then how could God be free of lies, cunningness and treachery? یہ جو آپ نے صفات بیان کی ہیں یہ کہاں سے اخذ کی ہیں؟ یعنی آپ کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ خدا کامل ہے، لیکن جو دنیا اس نے بنائی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے بنا دی ہے. اس میں کمال کا ظہور مؤخر کر دیا ہے. اس وقت وہ ابتلاء کے اصول پر ہے. ابتلاء کے لیے ضروری ہے کہ نقائص پیدا کیے جائیں. کامل دنیا میں امتحان نہیں ہو سکتا، تو اس کو ابتلاء کے لیے کامل کیا گیا ہے. چنانچہ اس دنیا میں ہماری شخصیت سے ان تمام نقائص کا ظہور ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو امتحان نہیں ہو سکتا. چنانچہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے انسان کو بنایا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی. وہ بالکل درست خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ شر کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہی امتحان ہے. یہ دونوں چیزیں اس وقت تک ہمارے ساتھ یکساں رہیں گی جب تک ہم موت کے دروازے سے گزر کر خدا کی کامل دنیا میں داخل نہیں ہو جاتے. تو یہ دنیا تو خدا کے کامل ظہور کی دنیا نہیں ہے، یہ نقائص سے بری ہوئی دنیا ہے، اور یہ ہر پہلو سے ناقص ہے، اور بنائی گئی ہے اسی مقصد سے تاکہ ابتلاء کے قانون کے مطابق انسان اس سے گزر سکے. Firstly, thank you so much to have this session. Now come to the question: if the God in Islam is pure and even-handed, then how can He give free passes to heaven in form of prophethood to a few, whereas others have to face tests and trials to get those passes or to get the pass of the heaven or the paradise? پیغمبروں کے لیے ایسا نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھا ہے. وہ بھی اسی طرح ابتلاء سے گزرتے ہیں. ان کو بھی ان سارے مراحل سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے. آخری پیغمبر اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ لا ادری ما یفعل بہ، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے پیغمبر بھی ابتلاء سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ بھی ابتلاء سے گزر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں کیا گیا، بالکل انصاف کا معاملہ ہے. البتہ اصول یہ ہے کہ جس کو جو صلاحیت جتنا علم دیا جاتا ہے اس کا ابتلاء اور اس کا امتحان اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی سب کے لیے ایک پرچہ نہیں ہے. مجھے جو علم دیا گیا ہے، مجھے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، مجھے جو ماحول دیا گیا ہے، میرا امتحان اس کے لحاظ سے ہے اور پیغمبر کا امتحان اس کے لحاظ سے ہے. تو اس لیے ایک ہی قاعدہ ہے کہ سب کو ابتلاء سے گزرنا ہے، سب کو امتحان سے گزرنا ہے. اور پیغمبروں کے لیے قرآن نے ابتلاء کا یا آزمائش کا ایک الگ قانون بیان کیا ہے
وہ اتنا سخت ہے کہ اس سے انسان پناہ مانگتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالی جائے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے لیے چن لیا ہے، ان کو بھی ابتلا سے گزارا ہے، ہمیں بھی ابتلا سے گزار رہا ہے، عالم عارف عامی سب گزر رہے ہیں، البتہ ہر ایک کا پرچہ امتحان اور ابتلا مختلف ہے۔ سر میں عالم ماٹا بول رہا ہوں، اور سر میرا سوال اس بات کو لے کے the idea of knowledge when we talk about it is represented in different forms in different philosophies and in Islam as well, that the sources of knowledge are one that is of creation and the other that is transcending, that is either through non-creation. Now, isn't it rather problematic that we classify the idea in only like non-creation and like more so in terms of when we talk about creation of knowledge in general? So what do you like have, what are your thoughts about that idea of the nature of knowledge and its origin and the source of knowledge? نالج اور اس کی اوریجن کو جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ کائنات اور کائنات کی حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس میں ہے۔ ہم تو اپنے علم کے ذرائع کو جانتے ہیں، اور ہمارے اپنے علم کے کیا ذرائع ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یعنی انسان کی حیثیت سے ہمارے لیے علم کے ذرائع 3 ہی ہیں، اور اس علم کی نوعیت بھی بالکل واضح ہے۔ یعنی وہ علم ہمارے حواس طے کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ مجھے اس علم کے تک رسائی کے لیے کچھ باطنی حواس دیے گئے ہیں، کچھ ظاہری حواس ہیں، وہ دونوں ریلیٹ کرتے ہیں خارجی دنیا سے۔ ایک دنیا میرے اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اندر کی دنیا کو بھی میں اپنے حواس سے متعلق کرتا ہوں، باہر کی دنیا کو بھی، اور اس کے بعد میرے اندر یعنی انسان کے اندر نظر و استدلال کی صلاحیت ہے۔ جب اس کو آپ ایک پریمسز دے دیتے ہیں، ایک وجودی حقیقت دے دیتے ہیں، تو وہ اس سے انفر کر لیتا ہے ایک دوسری حقیقت کو۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سیب نیچے گر رہا ہے تو یہ ایک وجودی حقیقت ہے، وہ اس سے جو چیز انفر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قوت اس کو کھینچ رہی ہے، تو یہ دوسرا ذریعہ ہے، اور تیسرا خبر ہے۔ تو ہمارا علم یہ ہے، اس کے حدود یہی ہے، یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ کریشن سے ماورا علم کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہماری گرفت کی چیز نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دیکارت نے جب انسانی علم کو یہ بتایا کہ اسے محدود ہو جانا چاہیے تو اعلیٰ سائنس وجود میں آ گئی۔ یہی انسان کے لیے بہت بڑا بلیسنگ ثابت ہوا کہ اس نے اپنے علم کے حدود متعین کر لیے، اور اس نے یہ کہا کہ اس کائنات سے ماورا کا علم محض خیال ہے، یعنی میں اگر قائم کروں تو خیال قائم کر سکتا ہوں۔ چنانچہ تمام میٹا فزکس، خواہ وہ پلیٹو کی ہو، افلاطون کی ہو، خواہ وہ ہمارے مسٹکس کی ہو جس کو وحدت الوجودی مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے، خواہ وہ برگساں جیسے وجدانی مفکرین کی ہو، یہ تمام مابعد الطبیعیات محض خیال ہے۔ تو کریشن سے ماورا، اس تخلیقی عمل سے ماورا جو ہمارے سامنے ہے، کسی علم تک ہماری رسائی کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا علم ہماری اس دنیا تک محدود ہے۔ اس دنیا سے مراد یہ زمان، یہ ٹائم، یہ اسپیس جس میں ہم ڈال دیے گئے ہیں، یہ مادہ۔ تو ہمارے علم کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ وہ زمان، مکان اور مادے کے اندر کی کائنات کا علم ہے، اور اس کے ذرائع وہی 3 ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یعنی ادراک بالحواس ہے، حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، یہ حواس ہے جس کی طاقت کو بڑھا کے ہم نے سائنس کی عظیم ایجادات کر لی ہیں، ایک کچھ بھی اس کے سوا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز نظر و استدلال، اور تیسری خبر۔ تو یہ ذرائع ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے علم کی حد ہے۔ یہ ہمارا علم اپنے استدلال، اپنے مقدمات، اپنے پریمسز میں ٹائم، اسپیس اور میٹر کے اندر کا علم ہے۔ یہ اس سے ماورا ٹرانسینڈنٹ حقیقتوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ ان تک جا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں۔